رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ الیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلوت میں، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے آپ نے علم دین حاصل کیا، یہ دھیان سے سنیے، پہلے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ قصبہ گیلان، جسے جیلان کہا جاتا ہے، آپ کی والدہ نے وہاں بھیجا، آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 17-18 سال کے بعد آپ بغداد شریف آئے، مدرسہ نظامیہ میں آپ نے تعلیم حاصل کیا۔ طالب علمی کا دور، آپ فرماتے ہیں مجھے میرے سامنے بہت پریشانی آئیں۔ یہ ہمارے طالب علموں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہمیں طالب علمی کے دوران آرام کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے سامنے پریشانیاں آئیں تو ہم یہ سمجھیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پریشانیاں اٹھائیں، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف تشریف لائے تھے۔ لیکن آج حضور غوث اعظم کی میں مختصر سی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے علم حاصل کیا اور کیسے کیسے علماء مشائخ آپ کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے تھے، وہ سب سنتے تھے۔ لیکن آج عالم ہی ہو گیا کہ کچھ لوگ پیری مریدی کو ایک عجیب طریقے کا ایک کاروبار سمجھ بیٹھے ہیں۔ پیر صاحب ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھیں، سچ نہ بولیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے پیر ہیں، ہمارا پیر ہے، بے نمازی بھی ہے تو ہمارا پیر ہے۔ آپ بتائیے، نماز تو فرض ہے میرے بھائی، لیکن وہ کیسا پیر ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے؟ آپ ایسے پیروں سے ہوشیار رہیے، ورنہ قیامت کے دن یہ بھی جہنم میں جائیں گے اور تمہیں بھی ساتھ میں لے کے جہنم میں جائیں گے۔ اگر پیر دیکھنا ہے تو واقعی دیکھیے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو، کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم ہند کا تقوی چھوڑ کر۔ آپ دیکھیے، اور پیر ہو، شریعت کا پابند ہو، اصول اور شریعت کا پابند ہو، اور نمازی ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو، یہ ساری چیزیں آپ اپنے پیر کے اندر دیکھیے۔ لیکن آج وہ پیر جو کہ ایک ایک گاؤں میں پہنچ گئے تو 8-8 10-10 دن رہتے ہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور کسی بھی طریقے سے ہر طریقے کی بے پردگی ہو رہی ہے۔ آپ غور کیجئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے۔ اگر آپ نے حضور غوث اعظم کی زندگی کو پڑھ لیا یا سن لیا تو آپ کا دل دہل جائے گا، سوچنے پہ آپ مجبور ہو جائیں گے، آپ ہیں کہاں؟ دیکھیے، مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا ہمیں بھی ہے، لیکن کل کی فکر کیجئے کہ خدا کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے۔ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طالب علمی کا زمانہ بڑی ہی عسرت اور تنگ دستی کی حالت میں گزارا، مگر صبر و استقلال اور عزم و استقامت کے ساتھ برابر تحصیل علم میں مشغول رہے، یہاں تک کہ علمی تباہر اور کمال میں اپنے دور کے عالم بے مثال بن گئے۔ پہلے آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے، نامعلوم کہاں سے یہ مسئلہ لے کر آئے۔ حضور غوث اعظم کی زندگی آپ کے سامنے ہے، اس سے آپ درس عبرت حاصل کیجئے کہ پہلے آپ عالم دین بنے اور بے مثال عالم بن گئے، اور ایسے عالم کہ ہر طرف آپ کے علمی جلالت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کے علمی کمال کا یہ حال تھا کہ جب بغداد میں آپ کی مجلس وعظ میں 60 اور 70 ہزار سامعین کا مجمع ہونے لگا۔ کتنا؟ 60 ہزار کا جمع غفیر ہونے لگا، تو بعض عالموں کو حسد ہونے لگا کہ ایک عجمی شخص کو بغداد میں اس قدر مقبولیت کیوں کر حاصل ہو گئی۔ چنانچہ حافظ
ابو العباس احمد بن احمد بغدادی اور علامہ حافظ عبد الرحمن ابن الجوزی، جو دونوں اپنے وقت میں علم کے سمندر اور حدیثوں کے پہاڑ شمار کیے جاتے تھے، آپ کی مجلس وعظ میں بغرض امتحان حاضر ہوئے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ جب حضور غوثیت مآب نے وعظ شروع فرمایا تو ایک آیت کی تفسیر بیان فرمانے لگے آپ بیان فرمانے لگے۔ پہلی تفسیر سنائی تو دونوں عالموں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں نے تصدیق کرتے ہوئے سر ہلا دیا کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ اسی طرح 11 تفسیروں تک تو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سر ہلاتے رہے، یعنی آپ حضور غوث پاک نے 11 تفسیریں بیان کی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں سر ہلاتے رہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے، اور 11 تفسیروں کو تک دونوں سر ہلاتے رہے اور تصدیق کرتے رہے کہ ہاں صحیح ہے۔ مگر جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12ویں تفسیر بیان فرمائی تو اس تفسیر سے دونوں ہی عالم لا علم تھے، اس لیے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دونوں آپ کا منہ تکنے لگے۔ اس طرح حضور غوث پاک نے 40 تفسیریں اس آیت کی بیان فرمائیں اور یہ دونوں محو حیرت بنے سنتے اور سر دھنتے رہے، اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ رجعنا، یعنی حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ رجعنا من القول الى الحال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب قال سے ہم حال کی طرف پلٹے، یہ فرمایا، اور ایک مرتبہ جو بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا نعرہ بلند فرمایا تو ساری مجلس میں ایک جوش کیفیت اور اضطراب پیدا ہو گیا، اور علامہ ابن جوزی نے جوش حال میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اس واقعے کو بہجت الاسرار کے اندر بھی لکھا گیا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا بڑا بے علم ہو وہ اتنا ہی بڑا پیر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے عالم ہونا شرط ہے، پیر کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، لیکن یہ کیسے عالم ہے؟ حضور غوث اعظم کی زندگی کو دیکھیے، اس میں کچھ لوگوں کو برا بھی لگا ہوگا، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن علم دن کا اجالا ہے اور جہالت رات کی تاریکی ہے۔ آپ اگر کوئی اچھائی برائی کی پہچان کر پائیں گے تو بغیر علم کے آپ نہیں پہچان سکتے۔ ہاں بحث کر سکتے ہیں، حجت کر سکتے ہیں، لیکن اگر علم والے سے آپ بحث کریں گے تو وہ علم والا خود ہی خاموش ہو جائے گا، آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے چپ کر دیا، خاموش کر دیا۔ لیکن میرے بھائی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ علم حاصل کیجئے اور حضور غوث اعظم کی زندگی کا ایک ایک ورق الٹ کر دیکھیے کہ آپ نے علم دین کو کیسے حاصل کیا اور علم دین کو کس طریقے سے شائع کیا، اور آپ نے علم میں کتنی پریشانیاں اٹھائیں، اور دیکھیے یہ بڑے بڑے اکابر علماء کے سامنے آپ نے ایک ایک تفسیر کی کتنی تفسیریں بیان فرمائی ہیں، جو کہ بڑے بڑے بغداد کے علماء حیران رہ گئے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو دیکھ کر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔